جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا، مطمئن کر دیا۔ مگر جب رات کو سویا اس نے سرہانا گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں، اسی طرح یہ خبیث مرا۔ 6 مہینے صرف حکومت کی، مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے کہ میرے بھانجے کے بیٹے کو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز کے لیے وصیت کر گیا۔ خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں باندھتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں کدھر جاتی۔ بعد میں ایسے ہوا، وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک نے اب کیا چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں، جو ظلم اور اس نے کیے خبیث نے اسلام کی آنکھوں سے آج تک آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ایسے ظالم مسلط کیا میرے معاویہ، یہ ایک حسین کی بات ہے، حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا، اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر دی، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ کیا شہید ہوا، سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا نہیں کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہیں، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معاذ اللہ دین تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو، اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں، رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی، سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پرندے، ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ بھائی حدیثوں کی طرف آؤ، صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے یہ بات سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا حوالہ دیا ان کا تو یہ تاثر تھا صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانۃ آیا میرا دنیا، کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول ہیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے، یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا، اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا۔ اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا، اور کوفیوں میں سے ان کو کسی کو نصیب نہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد کا پتہ کرے کہ وہ صحابی رسول، اگر صحابہ کا آپ کو اتنا لحاظ ہے، صحابی جلیل نبیل فاضلہ، ان کی شہادت کا پڑھو، انہوں نے بلایا، انہوں نے بعد میں خون کا 2 رہ گئے تھے حسین اور ابن زبیر، چلو تیسرا سلیمان بن سرد کو تو ملاؤ،
اس کا تو ذکر کرو کہ وہ بھی تھا، حالانکہ ذکر آگ پہ سامنے آ جائے گا، کوئی نہیں مانتا تھا، کسی نے اس حکومت کو نہیں مانا تھا۔ صحابہ کیوں چپ تھے وہ بھی بتا دوں گا، اہل سنت کے علماء بتائیں گے جب تلوار سر پر کھڑی ہو تو دین اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگ آسانی کا راستہ اختیار کریں، اس لیے جس کو کہتے ہیں وہ بہت محقق گزرا ابن خلدون، اس نے کیا کرا کہ یزید کے فسق میں تو کوئی شبہ نہیں، فاسق فاجر تھا، اب راستے دو ہو گئے۔ کوئی صحابہ نے کہا اللہ کی طرف سے مصیبت پڑ گئی ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام حسین ابن زبیر نے کہا نہیں، یہ کوئی راہ نہیں ہے، عظیمت کی راہ یہ ہے کہ میدان میں آنا چاہیے۔ یہ وہ مانتا کہ یہ فاسق ہو گیا تھا، بدکار ہو گیا تھا، اس لیے دونوں گروہ مانتے تھے کہ یہ بدکار ہے۔ پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے ہیں یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف سے نہیں یہ بھی متصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا۔ عقل کے اندھ ہو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں۔ امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا، نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا۔ جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخدری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے، اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا، قصہ مک گیا، خوش ہوتے، ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا۔ پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات۔ اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا چاہیے اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا۔ اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی، پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خام خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھا۔ اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس، ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا۔ پہلے تو کوئی بہانہ آ کے اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا۔ یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط۔ میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریا بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا۔ اور خوش آمدیجی ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا۔ جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نے ایک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ، یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو۔ اور صحیح مسلم جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا، اور اسماء بنت ابی بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدی۔ ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کر۔ اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا، اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا، جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن۔ اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں۔ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم جو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا، اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجاج پر لعنت کرو۔ اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغ باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا، یہ جان فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے۔ انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے۔ اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں؟ اب حل سوچے،
یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھنی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے، حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے کے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب۔ اب وہ لکھتا ہے کہ خالد اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا، اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا۔ مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا، اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا، بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہوگی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا، اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ، یہ ایک آدھا نمونہ ہے، ورنہ جو انہوں نے مچڑی مچائی نا، جو اسلام کا ٹھٹھا کیا کہ عبد الملک جو تھا اس کا چچا کا لڑکا عمر ابن سعید اشتک ظالم، اب وہ بھی حکومت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میں بھی اسی خاندان، چاچے تائے کی اولاد جیسے جائیداد مانتے ہیں، مجھے خلاف نہ کوئی صحابی نہ ولی نہ کوئی امام، وہ بیچارے سارے مغلوب تماشا دیکھتے ہیں، تخت روز بدلتا رہتا، بلکہ اس نے چڑھائی کر دی۔ اب عبد الملک نے دیکھا کہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے چچا کا لڑکا یار محل میں آ جا، میں خدا ضامن دیتا ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں، امان دے دی، آ گیا۔ اور جب وہ محل میں داخل ہوا تو پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے دھوکے سے، انہوں نے عمر بن سعید اشتک کو گرفتار کر رہی ہے اور بعد میں بری طرح قتل ہوا، وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ مگر اس سے خلیفہ کا اندازہ کریں کہ عبد الملک وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں اور پھر جاتا، اور اسی لیے ایک بدو آیا پھر، یہ قیامت اسلام پر جو حسین رضی اللہ کے سامنے آ رہی تھی۔ آپ تو نماز روزے کو روکتے ہیں کہ نماز روزے کو یزید نے کیا کیا تھا، سلطنت اسلامیہ جبر میں بدل گئی تھی، جس کو حضور نے کہا سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے گا۔ اب وہ ڈھونڈو کون ہے، اگر امیر معاویہ نہیں ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے سنت بدلی۔ وہ علامہ البانی صاف لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اس کو بجائے شورا کی وراثت بنا دی۔ پھر کوئی اچھا بیٹا آیا، کوئی بدماش آ گیا، جب خاندان میں بن گئی کوئی ٹھیکہ کہ ضرور نیکی پیدا ہوں گے، تماشا بن گیا۔ تو عمر بن سعید اشتک جب مارا گیا دھوکے سے، ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں مولویوں سے زیادہ۔ جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا۔ اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کا امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا دو، اس دن سے مر گیا۔ اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا جب زبان چلی نہیں رہے۔ وہ کتنی بڑی بات، ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں۔ امیر معاویہ رضی کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مرمت کرتی ہیں، ڈری نہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں اب ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، سارے اس میں عافیت سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا۔ یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ سے شروع ہوئی، یزید نے اس کو مضبوط کیا، اور باب الثنایا سلطان، بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی، صحیح بخاری میں نکال لینا شرح، کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے، اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا، دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی۔ علماء بیچارے کیا کرتے، اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے ہیں، جان چھڑاتے۔ یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا، اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا، اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے۔ اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو علم لہراتا تھا، جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور
بلوں میں گھسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بیوقوف تھا لوگوں کے کہنے میں آ گیا. نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے. وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا. یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائیں ان کو آگ لگا دو جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں. وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی. تم بکواس کرتے ہو. تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے گا. مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تم امان دینے والے، اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا. اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے، ہانی بن عروہ کو مسلم بن، وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفار ذکر کرتے تھے. دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گریں، اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا. اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے. اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم جاری، مگر تم آج تک روتے ہو. ان کا دور تھا، انہوں نے کیا. وہ تو سارا پتہ کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے. بیوقوف تھا، تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے. اس لیے کوئی چھپی بات تھی. ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا. سر گئے ہانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا. اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ کرو. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا، ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں. میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے. وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے رہے. ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں. مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا. اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو. یہ نہیں ہمارے حکمران. ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا. اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد. یہ یوسف لکھتا ہے. اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے. جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا. امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں، ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے. امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو. نل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں. اور جھگڑا تو یہ تھا، نہ شراب کا تھا نہ زنا. وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں تھی. لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں. بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا. اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا. امیر معاویہ کے گھر نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا نام ہی نہیں ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے. اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ احقاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کیا اس پر. تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو. ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری. تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے. یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے تم دینا چاہے. بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا. اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا، مکہ بھاگ گیا. غریب حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر مکے چلا گیا، اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا، پہاڑوں میں چھپ گیا. امیر معاویہ کے دور میں حبشی 10 میل دور مکہ، اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں، اس طرح لوگ مرتے نہیں، یہ مارا گیا. ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا، ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا. وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی، وہاں دفن کیا گیا. حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئیں، وہاں شعر بھی پڑھے، سب کچھ موجود.
یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام نہیں. اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں یہ آئی. انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر، اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا، وہی لعنت تم میں چلی آتی.